کر لوگ نالی اور نالے کے قریب پڑے ہیں. اتنا نشہ غالب آ گیا تمہیں اندازہ نہیں ہے. تم نے دنیا دار کا نہیں کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے, احمد مختار کا پڑھا ہے, تم نے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے. تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں؟ تمہاری جوانی شراب کے لیے نہیں, تمہاری جوانی گناہ کے لیے نہیں, تمہاری جوانی نافرمانی کے لیے نہیں, تمہاری جوانی گناہوں کے لیے نہیں, تمہاری جوانی احمدی کے لیے نہیں. تم نے جوان دیکھے ہی نہیں. ہمارے جوان پوری اسلام کی تاریخ پڑھ لو, ہمارے جوان کسی بھی دور میں شراب و شباب کے عادی نہیں تھے. ہمارے جوان کبھی شراب کی طرف نہیں گئے, ہمارے جوان کبھی زنا کی طرف نہیں گئے, ہمارے جوان کبھی ماں باپ کے نافرمان نہ ہوئے. ہمارے جوان کیسے تھے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے, جس نے دنیا دیکھی اور دنیا دیکھنے کے بعد جوانوں کی داستان سنائی. پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہمارے جوان کیسے تھے, تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہمارے جوان ایسے تھے, ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. شان آنکھوں میں نچستی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر. کرو خدا دیکھ رہا ہے, رات کے اندھیروں میں گناہ کرو, خدا میں گناہ کرو, خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تم نے کیا سوچا, تم نے گناہ کر لیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں, تمہاری زندگی کی عزت تمہاری گناہ ہی پر طے کی جاتی ہے. گناہ کرو گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے, اللہ کی نافرمانی کرو گے تو رسوا کر دیے جاؤ گے. تم سوچ رہے ہو تم نے اندھیرے میں گناہ کیا, تنہائی میں گناہ کیا, کسی نے دیکھا نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے, تم جو چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے. نہ اس کے لیے رات ہے نہ اندھیرا ہے, ہر لمحے کو جاننے والی ذات میرے رب کی ہے. ہمارے جوان کبھی ان گناہوں کی طرف نہیں گئے. اللہ اکبر. میں اگر جوانوں کی داستان پڑھنا شروع کروں, ہمارے پاس جوانوں کی کمی نہیں ہے. اے دلی میں رہنے والوں, یہی دلی کی سرزمین ہے, ذرا دیکھو تو صحیح, تم نے نام سنا کہ نہیں سنا؟ کون سا جوان دنیا جسے امیر خسرو کے نام سے جانتی ہے؟ کون امیر خسرو؟ ہمارے جوان کہتے حضرت دعا کر دو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے. یاد کرو کون خسرو ہے. آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں, محبوب الہی نے اپنا رومال ڈال دیا, ادھر رومال ڈالا ہے خسرو کی آنکھوں پر, ادھر آنکھ سے پردے ہٹ گئے ہیں, سامنے یار کا چہرہ موجود ہے, سامنے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جوان ہمارے اپنی آنکھوں کو گناہوں کی دہلیز پہ نہیں لے جاتے تھے. آپ تاریخ پڑھتے رہیے, کیا ہمارے پاس جوان نہیں ہیں؟ جوانوں کی داستانیں پوری تاریخ کے دامن پر پھیلی ہوئی ہیں. ایک جوان کی داستان سناؤں آپ کو, آپ کی جوانی کیسی ہے اور ہمارے تاریخ کے جوان کیسے تھے. ایک جوان, دنیا جس جوان کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتا. کون؟ ذرا زور سے بولیے, ذرا زور سے بولیے. یہ وہ نام ہے نا, صلاح الدین, یہ وہ نام ہے نا, دسمبر کی سردی میں بھی دشمنوں کو پسینے آ جاتے. کون سا نام, کون سا نام؟ صلاح الدین ایوبی. آپ جانتے ہیں جب کسی اچھے مشن کی شروعات ہوتی ہے, جب کسی اچھے کام کی شروعات ہوتی ہے تو شیطان ضرور آتا ہے اس کام کو روکنے کے لیے. حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, فرمایا جب اللہ کسی بندے کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پر ایک فرعون کو مسلط کر دیتا ہے. وہ فرعون اس پر ظلم کرتا رہتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے. وہ فرعون ظلم کرتا رہتا ہے, بندہ صبر کرتا رہتا ہے, اور اسی کے صبر کی وجہ سے اللہ اسے ولایت کا مقام عطا فرماتا. ہر زمانے میں یہ ہوا ہے. سب کو ویڈیو صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے, مسجد اقصی, مسجد اقصی غیروں کے قبضے میں ہے. یہودیوں نے کل ڈالیں گے, چنگل جما لیا ہے نیٹ نہیں چل رہا مسجد ہے. اقصی پر.
صلاح الدین ایوبی ادھر دیکھ لے، تیرے ویڈیو اور بناؤ قسم گے؟ کھائی اب پھر چین کہے گا سے میرے ویڈیو بستر ڈال رہا پہ ہے، تب لیٹوں گا جب مسجد اقصی میں پھر کہے گا منبر ویڈیو لگا ڈال رہا ہے کے میرا۔ اسلام کا جھنڈا لگا کے بس اذان بول دے بدی کے بتا دے رہا ہوں میں ویڈیو بن رہا ہے۔ جوان تھے ہمارے، یہ ہمارے جوان تھے۔ کیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارا کیجئے، کیا بات ہے۔ اور یہ چاند آسمان میں کہتا پھرتا ہے آج بھی یا نبی ایک بار انگلی کا اشارہ کیجئے۔ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا، توجہ ہے آپ کی، صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی ہیں کون؟ کبھی غور کیا ان کے شجرے پر؟ صلاح الدین ایوبی سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ قادری ہیں۔ کون ہیں؟ قادری ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا بڑے کام وہی کرتے ہیں کہ جن کی پیٹھ پر اللہ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بڑا مشن انہی کا ہوتا ہے جن کی پیٹھ پر غوث اعظم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بڑا مشن وہی اٹھا کے چلتے ہیں غوث اعظم کی اولادوں کا ہاتھ جن کی پیٹھ پر ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا فیض پانے والا صلاح الدین ایوبی ارادہ کیا اور نکلے اعلان کر کے کہا اب گھر واپس بعد میں آئیں گے، پہلے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے۔ دیکھو ہماری جوانی کیسی تھی اور آج ہماری جوانی کیسی ہو گئی۔ یہ مصیبتیں کس لیے ہیں؟ چونکہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ آج قوم مسلم کے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا اس لیے ہے کہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ ہماری بیٹیاں سگنل پر بھیک اس لیے مانگ رہی ہے کہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ ہم موت کے منہ کے قریب تیزی کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ ہماری جوانیاں جب تک بہتر تھی عزت کا تاج ہمارے سر پر تھا۔ دلی والوں تمہیں یاد نہیں قطب الدین بختیار کاکی کی بادشاہت کہیں اور نہیں دہلی کی سرزمین پر تھی؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے لال قلعہ ہمیں آج بھی ہماری عظمت کا نشان دکھاتا ہے؟ یہ دہلی کی جامع مسجد ہمیں احساس دلاتی ہے تم کسی دور میں معزز بھی تھے، مقام والے بھی تھے، شان والے بھی تھے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلاح الدین ایوبی اعلان کر کے نکلے کہ مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے۔ دل کے کانوں سے سن کے جائیے، بہت زمانے تک یاد رہنے والی ہے یہ تقریر۔ صلاح الدین ایوبی نکلے، جیسے ہی نکلے دشمنوں کو خبر لگ گئی، کیونکہ ہر زمانے میں دلالی کرنے والے دلال موجود رہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ہر زمانے میں مخبری کرنے والے، قوم کی مخبری کرنے والے موجود رہتے ہیں، اور قوم کی دلالی کرنے والے دلال اپنے لیے یہ سوچتے ہیں ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے، ہم تو چائے پیتے ہیں، ہم تو قریب میں بیٹھتے ہیں، مصیبت کا وقت آئے گا ہمارا قریب کا رشتہ ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے انہی دلالی کرنے والوں کے لیے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے، شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، موصول والا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بلگرام شریف۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلاح الدین ایوبی نکلے، خبر پھیلا دی گئی، دشمنوں الو کا نے جگہ دے دو، صلاح الدین ایوبی الو کا کے جگہ دے لیے دو۔ جال بن کر تیار کر دیا۔ کیا کیا؟ جال پھیلا دیا، اور اس گزرنا تھا، اس پورے راستے میں لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اللہ اکبر آئے ہیں، راستے میں ہیں، سفر پہ ہیں، ایک بڑی بہن پہ ہیں۔ خواب زندگی کا یہی ہے کہ مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے، خواب زندگی کا یہی ہے۔ ہم خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے خواب دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ رمضان کے مہینے میں میری قوم کے جوانوں کا انتظار ہوتا ہے، عید پر نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے،
जैसे ही ईद की नमाज पढ़ेंगे नई फिल्म देखने जाएंगे। सोच बदल गई है। जिस जमाने में मोहम्मद अरबी के जवानों की सोच ये थी, हम बिस्तर पे बाद में लेटेंगे, मस्जिद अक्सा पहले आजाद कराएंगे। उस दौर के जवानों का नक्शा और था, उनका अंदाज और था। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी गए, रास्ते में है, अचानक दिल में ख्याल आया, चलो रास्ते में जा तो रहे हैं, छोटा सा शिकार कर लें और उस शिकार को बाज़ाब्ता खाना बनाया जाए। अल्लाह अकबर। शिकार के नाम पर सलाहुद्दीन अय्यूबी थोड़ा सा निकल गए, जंगल के अंदर जा रहे हैं, जाते जाते बहुत आगे निकल